دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں. کوئی غلطی ہوگی تو ہم کہیں گے لوگوں کو یہ ہم نے بات غلط بتائی تھی اس وقت. بس یہ تو قرآن کی اصطلاحات ہم سمجھیں گے. قرآن جو ہے بڑی جامع کتاب ہے. اس میں کوئی بھی اصطلاح ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے ریلیٹیو نہیں ہوتی، یعنی محدود نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ازل و ابد کا احاطہ کیے ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہیں ہمیں جس طرح باقی زندگی کنسیپٹ ہمارے محدود ہوتے ہیں، قرآن کی باتوں کو بھی ہم محدود سمجھ لیتے ہیں. تو بعض کسی خاص تناظر میں بھی قرآن اگر کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ محدود نہیں ہے. اس میں سے اتنے سبق نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہم باقی زندگی کے چیزوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس چیز کو. مثلا مثالیں دیتا ہوں تھوڑی سی دو چار کہ قرآن مطلب کیا کہتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اس کا ترجمہ ہم نے جو نکالا ہوا ہے اس کے حساب سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں باوضو ہو کر چھونا ہوگا، اور یہی عمومی ترجمہ لیا جاتا ہے. اب قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ حدیث میں ہوتی ہے. وعلیکم السلام ویلکم. دروازہ درسا تھوڑا سا بند کر. تو میں بتا رہا کہ قرآن موضوع تو آگے آئے گا، شروع تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں کہ قرآن کے کچھ اصول ہیں. قرآن میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ ہاتھ نہیں لگاتے. پھر میں نے کہا اگر ہم خود اس کی ٹرانسلیشن ڈھونڈیں گے تو گرامر کے حساب سے بنا لیں گے، لیکن ہمیں وہ سمجھنی ہوتی ہے لازمی جو صحابہ کرام نے کی ہو یا حضور نے کی ہو. حدیث یوں کہہ لیں کہ خود قرآن کی تفسیر جو حضور نے کی ہے، حضور نے جو قرآن کی تفسیر کر دی ہے وہ حدیث. اتنا بڑا مقام ہے، حدیث سے سمجھ آتا ہے قرآن. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن آسمانوں سے آتا ہے زمین پر، تو اس کے درمیان یہ جنوں کی باتیں ہیں. اوپر کی مخلوق میں کوئی اور جن لوگ ہیں، وہ ناپاک لوگ ہیں، شیطان سرکش ہیں، وہ اس میں باتیں ملاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو مطہرون ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ مطہرون فرشتوں کا نام ہے جو اوپر سے قرآن لے کر آتے ہیں. درمیان میں کوئی بھی جن کوئی بھی چیز اس کو مطلب قرآن میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. بڑا محفوظ طریقے سے آتا ہے اوپر سے ایک ایک آیت جو ہے. تو حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، ساتھ ان کے اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا نحن الذکر، یعنی ہم نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ شان پورے سسٹم کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو نہیں بتا رہا. تو یعنی یہ کہا ہے کہ ہم کچھ اور معنی سمجھتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. بڑے پرسپیکٹو میں وہ اس کا ترجمہ اور بن رہا ہوتا ہے، محدود ہماری سوچ میں کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور مثال ہے کہ ٹائم جو ہے اس کو دنیا میں سمجھتے ہیں لوگ کہ سائنسدان کے انفینٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چیز بھی چل رہی ہے اس کی ایک حد ہے. کل یجری لاجل مسمى، ٹائم ہو یا سیارے ہوں ستارے ہوں یہ چل رہے ہیں لیکن ان کی ایک وقت مقررہ، یہ ختم ہو جائے گا، اسی طرح نہیں چلتا رہے گا. لیکن بہت سارے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ رک جاتا ہے، سوری چلتا رہے گا ہمیشہ ابد تک چلتا رہے گا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں یہ چل رہے، دیکھنے میں ہمیں نہیں لگ رہا کہ چل رہے، لیکن فزکس پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی موشن کے ساتھ اس کے اوپر جو چیز ہے چھوٹی موٹی وہ بھی ساتھ موشن میں ہوتی ہے. بس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بس موشن میں، ہم بھی موشن میں، صرف پہاڑ بھی چل رہے ہیں. قیامت والے دن تو اڑیں گے نا، ابھی فی الحال یہ زمین کے ساتھ چل رہے ہیں، کھڑے ہوئے نہیں. تو اس طرح باقی سیارے جتنے ستارے ہیں، زمین کے بارے میں بھی پچھلی صدی تک یہ مغالطے رہے ہیں کہ وہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں قرآن میں کہا گیا کہ میخیں لگا دی گئی ہیں. قرآن زمین پہلے حرکت کرتی تھی، پھر اس میں پہاڑ جو ہے میخیں لگائی ہیں. پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے بھی ہوتا ہے، تو یعنی وہ سٹیبل ہو جاتی ہے زمین اس کی گریویٹی کو حد تک، کیونکہ پانی کے اوپر نا ٹکڑیاں پلیٹوں کی طرح ہے یہ زمین. تو زمین جو ہے وہ کہتے ہیں میخیں لگ گئی اب یہ ٹھہر گئی ہے، لیکن نہیں. باقی تو اور چیزیں رواس یا یجری کلو یجری، ہر چیز چل رہی ہے. تو یہ بھی اجرام فرقی ہے، یہ بھی چل رہا ہے. اور آج کل تو بالکل واضح ہو گیا سائنس پہ مختلف چیزوں سے. چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے امام نے کہا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، لیکن بچے آ کے دیکھتے ہیں کہ سائنس میں پڑھتے ہیں، پورٹل کھولتے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، اتنی ڈگری سے گھوم رہی ہے، اس طرح گھوم رہی ہے، موسم کس طرح چینج ہو رہے ہیں، سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں.
بڑا کنٹراڈکشن آ رہا ہے جب ہم مطلب تمام علوم کا تھوڑا تھوڑا احاطہ نہیں کرتے. تو بھائی یہ کچھ مثالیں تھیں. تو اسی طرح ایک کنسیپٹ آج جو ہم سمجھیں گے تھوڑا سا ایٹرنیٹی کا، یعنی حیات ابدی، زندگی کا کیا کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں. تو ہم جو زندگی کا کنسیپٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زندگی 70 سال کی ہوتی ہے یا 30 سال کی یا 40 سال کی، زیادہ سے زیادہ 100-150 سال تک چلی جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، زندگی کتنی ہے ہماری. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم زندگی کو نہ ماضی پورا دیکھتے ہیں نہ فیوچر پورا دیکھ رہے ہیں. پوری زندگی کا احاطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور بے شمار مسائل میں ٹینشن میں ہم رہتے ہیں. پوری زندگی ہے کتنی؟ تو ہماری روحیں کوئی 5-4 ہزار ارب سال پہلے کی تخلیق ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے، اس طرح کیلکولیشن کر کے نہ دیکھیں تو وہ بڑے زمانوں کی تخلیق ہو چکی ہے. پہلے بھی خدا کے پاس رہ چکے، دوبارہ ادھر جانا ہے. تو ادھر سے جنت، پھر آگے کروڑوں سال اور پیچھے بھی اربوں سال ہیں. یا ادھر سے پیچھے کو ماضی کو پورا دیکھ رہے ہیں تبھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے. کہ فیوچر کو دیکھ لیں تو تبھی سمجھ آ جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. درمیان سے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسی کو ہم ساری زندگی سمجھ رہے ہیں. اچھا جی، تو انسان جو ہے، انسان کس رشت میں رکھا گیا ہے، اس کے اندر ایک ہمیشہ جینے کا نا ایک خواہش ہے. اس کا ڈریم ہے، خواب ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں. قرآن میں جہاں بتایا جاتا ہے شیطان حضرت آدم اور حوا کو برگلانے آتا تھا، اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ درخت نہ کھانا ورنہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے. انتقون مالا کہنے اس طرح کہے گا، یہ نہ کھانا ورنہ تم فرشتوں میں سے. ایک اور جگہ کہیں ظالموں میں سے ہو جاؤ، کہیں یہ کہا گیا. تو اس میں یہ کہا کہ فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے. اکثر تفسیر میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس لالچ میں آ گیا حضرت آدم اور اما حوا. لالچ بڑا پاکیزہ تھا کہ انہوں نے سوچا فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تسبیح ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم بھی اسی کیٹیگری میں چلے جائیں. انہوں نے وہ درخت اس لیے کھایا. اور بھی تشریح ہو سکتی ہے بے شمار. ایک ترتیب یہ بتائی جاتی ہے، ان کو بتایا گیا قرآن میں ہے کہ ان کو بتایا گیا آپ فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے اگر یہ درخت کھا لیا. تو انہوں نے خدا کی ہمسائزگی اور انٹرنل لائف کے لیے وہ دانے کھا لیے. یہ کچھ بھی جو کچھ کیا، جس چیز سے روکا گیا تھا وہ کر لیا تھا اس لالچ میں. تو یعنی یہ بڑا پرانا کنسیپٹ ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے. اب سائنسدان بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو جینز ہوتے ہیں ان میں سے اندر سے کوئی اٹرنل جین ہے، کوئی ایسی جینز ہے ہماری کروڑوں جین کے اندر، کوئی ایک جین ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. وہ بڑی سرچ کر رہی ہیں، انسان کی جینوم میپنگ کر رہے ہیں کہ کاش وہ جین ہمیں مل جائے، اس سے پھر ہم کسی بھی طرح کی زندگی چینج کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یعنی خود وہ، یعنی اس کا مطلب روح اس کو کہہ رہے ہیں اٹرنل جین کو. یعنی کروڑوں جینز میں سے ایک جین جو ہے وہ روح ہے. کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے تو ہم اس سے ذریعے وہ خدائی کا دعویٰ کریں. یعنی یہ انسان ہمیشہ جینا چاہتا ہے. ایلن مسک ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے سائنسدان کہ ہم مارس پر جا کے بس یہ بات کر لیں. کوئی کہہ رہا ہے کسی اور زمین پر، کیونکہ سائنسدان بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اس زمین کی عمر زیادہ نہیں ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو ابھی کچھ سال پہلے بہت ہوا ہے، اس نے بھی بڑی کیلکولیشن کر کے بتایا کہ 300 سال کے قریب اس زمین کی عمر رہ گئی. اور یہ حضرت دانیہ علیہ السلام سے، حضرت دانیہ علیہ السلام نے پوچھا تھا ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ زمین کی عمر کتنی. انہوں نے جو بتائی تھی ان کو بھی اگر کیلکولیشن بتائیں تو یہ 350 سال بچتا ہے جو بچ گیا ہے ہمارا آگے حدیث کے مطابق. یہ زمین اتنے عرصے کے لیے رہ گئی. تو کوشش ہے ہم کی کسی اور جگہ، کسی اور جہاں پہ یہ فزکس کے لا نہ ہو، اور وہاں پہ ہم شاید اٹرنل ہو جائیں. کوشش ہے ہم کی. تو یعنی یہ ہر کوئی چاہتا ہے. بتائیں کہ مطلب کوئی بھی کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان میں جہاں بھی چلے جاؤ کہ میری قوت سے باہر نہیں جا سکتے، میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ اسلام ہمارے جو اتارا گیا ہے، اس کا اسلام کا جو مقصد ہے، یہ لفظ پہ بھی غور کریں، اس کی ایٹیمولوجی دیکھیں تو اسلام کا لفظ سلامتی سے، دائمی سلامتی، ہمیشہ زندہ رہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ اسم اپنے نبیوں پر بھی اتارا ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی بہت سارے نبیوں پر یہ لفظ اتارا ہے۔ یہ بڑا خاص ہے، یہ ہماری باڈی کی کیمسٹری کو انٹرنل کرتا ہے، یہ ایٹرنل سلام کا جب ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں مریض کے پاس بھی پڑھنا چاہیے یا سلام، یہ لفظ ہے بندے کو، یعنی وہ اس کی جینٹکس کو اچھا کرتا ہے، جینس کو ٹھیک کرتا ہے، ایفیشنسی بڑھاتا ہے بندے کی، یا اسلام کا لفظ سلامتی والا ہے، یہ بندے کی نیچر بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہے، قرآن میں جب حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی باردوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے گا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پہ۔ وہ آگ جو تھی اس کی نیچر کی اپنی جو فزکس تھی آگ کی، وہ جلانے والی تھی، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی، چیز اپنی شکل میں وہی رہی، اپنی ایفیشنسی میں، کارکردگی میں، اپنے اثرات میں۔ جو آگ تھی گرم ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی یہ اسلام جو ہے یہ ہماری اندر کی آگ، کوئی بھی آگ ہو اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اسلام یعنی واحد مذہب ہے، اور بھی آخری زندگی کے عیسائی والے بھی کہتے ہیں، لیکن مکمل پیٹرن نہیں دیتے وہ آگے زندگی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اسلام جو ہے وہ آگے تک، بہت آگے تک بتاتا ہے۔ اور شروع کہاں سے کرتا ہے اسلام؟ شروع بھی بالکل شروع سے کرتا ہے، جہاں تک عام کوئی مذہب نہیں جاتا، کوئی سائنس نہیں جاتی۔ حضرت عقیل بن رزینی نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ کائنات مطلب یہ زمین و آسمان، یہ ان سی تخلیق سے پہلے۔ یہ لیکن بڑا کاسمولوجی کا سوال ہے، بنیادی کاسمولوجی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بادلوں میں تھا، ہواؤں میں تھا، اوپر بھی ہوائیں تھیں، نیچے بھی ہوائیں تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ مطلب ہوائیں پہلے تھی تو پھر یہ تخلیق کا مطلب کیا ہوا کہ تخلیق سے پہلے، یعنی وہ گیسیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے بنائی ہوئی تھی۔ جب یہ آسمان زمین بنائے، وہ مینیپولیٹ کیا، اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فلک بنا دی۔ فلک کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھومنے والی چیز، یہ آسمان جو گھوم رہے حرکتیں کر رہے ہیں، اجرام جو ہے یہ سارے یہ بعد میں بنائے، پہلے گیسیں اس سے بھی پہلے بنائی ہے، اور وہ بھی خدا نے بنائی ہے۔ اول تخلیق بھی خدا کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کہتا ہوں بہت پیچھے سے شروع کرتا ہے اور بہت آگے تک کرتا ہے، یہ چھوٹی سی بات کو ڈسکس نہیں کرتا۔ تو اب آتے ہیں کہ اب ایٹرنل کون سی چیز ہے؟ کیا جنت اور جہنم ان میں سے کون سی چیز ایٹرنل ہے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی؟ پھر لوگ جو عقلی ہوتے ہیں، دلیل والے، امام راضی ہو گئے، اس طرح مسلمانوں میں جو فلسفی تھے، ان کو بھی لوگوں نے سوال کیا ہوں گے، انہوں نے خود بھی سوچا۔ جو منطق والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے نے 40-70 سال گناہ کیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں جلے گا؟ وہ بھی 40-70 سال جلنا چاہیے نا جہنم۔ انصاف تو یہی ہے خدا کے ہاں ہونا چاہیے۔ اگر اس زندگی میں اتنے 30-40 سال اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، گناہ کیے، تو 40 سال جل جائے، اس کے بعد ختم ہونا چاہیے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جہنم میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے بارے میں بھی ہے خالدین فیہا، اس میں رہیں گے نیک لوگ۔ لیکن اگر غور کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جہنم کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جنت کی بات کرتا ہے خالدین فیہا ابداً، ابدا کا ابدا کا لفظ جنت کے ساتھ جوڑتا ہے، جہنم کے ساتھ نہیں جوڑا، قرآن میں کہیں بھی نہیں جوڑا۔ خالدین کا مطلب بھی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ جب تک خدا چاہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جگہ کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، مگر جب تک، الا ماشاء اللہ، جب تک خدا چاہے۔ یعنی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جہنم ایک وقت آئے گا ختم کر دے گی، جو جنت ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ ابداً ابدا جو ہے وہ ہمیشہ جنت رہے گی، جہنم ختم ہو جائے گی۔ اب قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ جو جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے، لابسین فیہا احقابا، وہ لوگ ایک مدت تک اس میں پڑے رہیں گے۔ اب احقابا مدت میں نہیں کیا گیا ہے، لیکن بڑے ہمارے صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دائیں احقابہ کا مطلب ہے 40 سال، 70 سال، 80 سال۔ یہ میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے سیدھی سی بات ہے کہ کہیں بھی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایک لمحے کا عذاب بھی، کوئی بے خوف نہ ہو جائے۔ جہنم کا ایک لمحے کا عذاب، وہ تو جہنم تو چھوڑے، قبر میں جو خوف کا عذاب دیا جاتا ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب بھی آئے، ایک بندے کی جو موت آتی ہے اس کی قیامت آتی ہے، اس پہ وہی حال ہو۔ تو اٹرنل زندگی جو ہے وہ جنت کی ہے، فیہا ابداً ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آخر اس میں بھی کتنے سال رہے؟ خربوں 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 سال رہ لیے، پھر بھی کتنے سال رہے؟
آگے کچھ ہوگا کہ نہیں یہ بھی ہمیں حضور نے صحابہ کرام نے بتا دیا. ان کی کاسمولوجی ہم سے بہت آگے تھی. حضور نے ان کے ورلڈ ویو بڑھائے ہوئے تھے, ان کی ساری مطلب پیٹرن ان کو سکھائے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی یعنی فجر کی نماز کے بعد خطبہ دینے شروع کیا اور ظہر تک خطبہ دیا. پھر نماز وغیرہ میں کھا پیا, چھوٹا موٹا کھایا ہوگا لوگوں نے یا نہیں کھایا, یہ تو تفصیل نہیں ہے, لیکن پھر اثر تک دیا, پھر نماز بڑی مغرب تک کی. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونا تھا, قیامت, جنت, آگے تک کی سارے دنیا کے سارا کچھ بتا دیا تھا. پھر ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا ہم نے یاد رکھا, جو بھول گئے سب بھول. تو یہ ہے ہمارا قرآن, ہمارا اسلام, ہر سارا آفاقیت پر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو زمینیں بنائی ہے, اکثر جگہ پہ زمین کا ایک اس طرح ذکر کرتا ہے, ایک جگہ پہ کہتا ہے 7 آسمان بنائے, اسی کی مثل زمینیں, 7 زمینیں بھی ہیں اور کائناتیں بھی ہیں. کم از کم 7 کائناتوں پر یہ مذہب جاری ہے اسلام. ہمارے اس دور میں اگر اس میں کچھ لوگوں نے خامیاں کر دی ہیں یا کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زوال میں آ گئے ہیں, یہ تو 7 کائناتوں پہ مذہب جاری ہے. ہمیں مکمل اگر دیکھیں تو یہ ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں. ہاں سیریس ہونا ہوتا ہے, ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, بڑی ایمانداری سے کام کرنا ہے, لیکن یہ ہمیں کبھی پریشان نہیں ہوتا. پریشانی میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ کافروں کے لیے پیدا کی گئی, مومن کا ظرف ہی نہیں اس کو پریشان ہو جائے, لیکن ہم کبھی یہ نہ پریشان نہ ہو. یہ بڑی مخلوقات اور کائناتوں پر مذہب جاری ہے, یہ اسلام جو دین ہے ساری کائنات و آفاق و سماوات کو سمیٹے ہوئے. تو ہمارے زمانے میں اگر کچھ وہ بعد میں ہم تو یہ مطلب اس کے لیے کوشش کریں, لیکن پریشان نہ ہو کسی بھی, ہم پھر بھی جیتے ہوئے. تو اسلام جو ہے یہی ہمیں دیتا ہے کہ آگے کی جو زبردست ضمانت دیتا ہے وہ صرف قرآن اسلام ہمیں دے رہے. اب آخر میں بات آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ابدی زندگی ہے, تو اس دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ وہ تو مرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نیک ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ ورلڈ ویو اپنا بڑھا رہے ہیں, اپنی جو سوچ ہے وہ بڑھائیں. یہ سوچا کریں کہ یہ صرف ہمارا مذہب نہیں, یہ بڑا ہے اور کائناتوں پہ بھی لوگ. یہاں پہ کچھ لوگ فلسفی پیدا ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں یہ چیز غلط ہے, یہ ہے. تو کچھ مخلوقات ہم سے آگے بھی ہیں, کچھ پیچھے بھی ہیں. جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 7 زمینیں ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نزل ان میں کے اندر, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا احکام اترتے ہیں ان زمینوں پر. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ احکام اترتے ہیں, یعنی وہاں پہ مخلوقات ہیں سمجھنے والی. اور حدیث میں اس بات کی مزید کلیئرنس ہے, حدیث میں اس بات کی مزید کلیئرنس ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو 7 آسمان زمینیں اس کی تفسیر کیا ہے. انہوں نے کہا اگر میں بتاؤں تو میرا گلا کاٹ دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے بات ہوئی. ان کا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی زمینیں ہیں, ان پر بھی مخلوقات ہیں, ان پر بھی قرآن آتا ہے, ان پر بھی ہمارے انبیاء کرام کی طرح نبی آتے ہیں, ان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے باقی سارے. تو اس طرح جنت میں دیکھیں, میں نے پہلے وہ سوال شاید چھوڑ دیا, جنت سے آگے کیا ہوگا. فرمایا گیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جنت میں آگے, پھر جنت سے آگے کیا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جنت ہے اتنی بڑی جتنی ساری یہ آسمان و زمین کی چوڑائی ہے, اتنی اس کی موٹائی ہے, اور پھر وہ کسی اور ڈائمنشن میں بہت زیادہ بہت بڑی ہے. اکثر حدیثوں میں آتا ہے نا وہ ایک گھوڑا دوڑائیں تو 500 سال تک دوسرے گھر تک پہنچتا ہے, کسی ایک مقام سے دوسرے تک. بہت بڑی گلیکسی ہے اور ہم اس میں جینے جا رہے ہیں, ہم کروڑوں خربوں سال جینے جا رہے ہیں. یہی زندگی نہیں ہے ہماری. تو پھر کنسیپٹ ہم نے, حضور نے فرمایا کہ وہ جنت جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے. یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا, جنت جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے, اس میں جگہ بچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کا حساب کتاب ہوتا ہے, قیامت آتی ہے, پھر وہ جنت میں جاتے ہیں, جگہ پھر بچ جاتی ہے. اور اس طرح پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. یہ چھوٹا سا کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام بہت بڑا مذہب ہے اور بہت پیچھے سے بہت آگے تک ہے. یہ بہت محدود زندگی ہمارے کنسیپٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جگہ کبھی بھرتی نہیں ہے, دوبارہ بناتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں مخلوقات کو دوبارہ تخلیق کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. ثم نعیدہ, اول کلا کا پہلے مرتبہ ہم پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد ثم نعیدہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے, پھر ایسے ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی بار ہوتا ہے. حضرت علی سے بھی پوچھا گیا تھا یار حضرت کہ آدم سے پہلے کیا تھا. انہوں نے کہا آدم. پوچھا کہ پھر ان سے پہلے کیا. فرمایا آدم. یہ تو 70,000 آدم گزر چکے ہیں, پہلی مرتبہ نہیں. لیکن اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ اب یہاں سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست تخلیق بنائے ہیں کہ جو تھوڑی, جس طرح ہم چاہتے ہیں چیزیں یہ ہوتی ہیں موبائل, لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلنے پھرنے والا ایک جاندار ہمارے سامنے, ہمارا دوست, ہماری بات کو سمجھے, عقل ہو سکے.
اللہ تعالیٰ نے وہ پلاننگ اس کی انجوائے کروانے کی ہے، ٹوٹل اللہ تعالیٰ انجوائمنٹ انسان کی کروانا چاہتا ہے، وہ بھی خربوں سالوں کے لیے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم انٹری رکھی گئی ہے. انٹری جو ہے نا وہ ہے اس دنیا کی، جو اگر اس ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 1 منٹ بھی نہیں بنتا ہے اس دنیا کی جو زندگی ہے. اس میں تھوڑا سا یعنی 1 منٹ آپ نے ٹھیک چلنا ہے تو خربوں اللہ تعالیٰ کے حساب سے ادھر پھر خربوں سال ہے ہماری زندگی، اور ہمیشہ کے لیے جینا چاہتے ہیں. جب ورلڈ ویو بن جاتا ہے تو پھر ہمارے ایک بندہ اگر شاعر ہے، اس کی شاعری میں وہ نظموں میں وہ چیزیں آتی ہیں، وہ والی ٹرمز آتی ہیں، فاقیت آ جاتی ہے اس کی شاعری میں. ایک رائٹر ہے تو اس کی تحریروں میں پھر وہ دونوں جہان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، بات پرفیکٹ ہو جاتی ہے. مطلب یہ جو اس طرح ساری چیزوں کو نہ دیکھے تو اس کی بات اکثر جملہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے کے لیے چلتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور آ جاتا ہے، اس کا شعر کچھ عرصے سے بہت سراہا جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ منطقی وہ پورا نہیں اترا. لیکن قرآن کی آیات دیکھیں، عربی زبان بھی کافی حد تک چینج ہوگی، لیکن قرآن میں جو آیتیں ہیں وہی عربی زبان کی، ان کے معنی بالکل واضح ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. قرآن آج بھی سمجھنے کے قابل ہے. قیامت تک اسی قرآن کی انہی آیات کی تشریح ہوتی رہے گی، نئی چیزیں اسی میں ایڈجسٹ ہوتی رہیں گی. یہ افاقی ہے چیز. ورلڈ ویو بڑھ جاتا ہے، ایک شاعر کی جو شاعری اچھی ہو جاتی ہے، رائٹر کی تحریر بہتر ہوتی ہے، ایک اطمینان مل جاتا ہے کہ جو زندگی میں ہم نے کھو دیا، کسی سے ہمیں محبت تھی، تھوڑی نوجوانوں کے لیے بات کریں، وہ ہمیں نہیں ملا. کتنے سال کے لیے نہیں ملا؟ ادھر 30-40 سال کے لیے نہیں ملا. جب مل جاتا ہے تو یہ تو نفسیات کہتی ہے 6 مہینے میں بندے کا خوشی پوری ہو جاتی ہے. اگر نہیں ملا تو 30-40 سال کے لیے نہیں ملا. اگر وہ مل بھی جاتا تو کبھی بیمار ہوتا، کبھی وہ اس کے کپڑے گندے ہوتے، کبھی اس کے ناک سے ناک بہتا. یہ والا محبوب ہے جو ادھر نہیں ملا 30-40 سال کے لیے، وہ ادھر خربوں سالوں کے لیے وہی بندہ آپ کو ملنے والا ہے. وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف خدا اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، یہ رسول سے ہو، ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جس سے محبت ہوگی جو جائز ہوگی وہ انسان اس کو وہاں ملے گا. وہاں مجھے اگر عدنان بھائی سے محبت ہے، یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. ان سے عمر بھائی کو محبت ہے، یہ عمر بھائی کے ساتھ بھی ہوں گے. میں چاہوں کہ یہ صرف میرے پاس ہو تو میرے پاس ہوں گے، لیکن ان کو بھی اللہ کروڑ لوگوں کو مجھ سے محبت، میں کروڑ لوگوں کے ساتھ ہوں گا جنت. ایسی پاسبلٹی ہے، وہاں ملٹیپلیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے. اس کو خبر نہیں ہوگی کہ میں یہ میرے ساتھ ہے، مجھے خبر نہیں ہوگی یہ اس کے ساتھ بھی ہے وہاں، کیونکہ وہاں یہ قرآن کی یہ جنت کی تعریف ہے نا، وَمَن تَشَاءُونَ، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. 1 منٹ وہ گزار لو جو ہم چاہتے ہیں وہ، پھر آگے کروڑوں سالوں کروڑوں سال جو تم چاہو گے وہ. تو یہ سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم پھر وہ یعنی محدود رہ جاتے تو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری ساری فیوچر پلاننگ یہ 30-40 سال کے لیے ہوتی ہے. کسی سے پوچھ دے کہ آگے کیا بننا ہے، وہ جو بات بھی بتائے گا وہ آگے 15-20 سال کی ہوگی یا 30 سال کی ہوگی. وہ پوری زندگی کو دیکھ نہیں رہتے، ایک ہولو کنسیپٹ نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے بہت آگے گزرنے والے ہم، خربوں سال جینے والے ہیں. جن کو تخلیق کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مرنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ختم، جو جہنم میں جائیں گے وہ تو پھر جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ وقت آئے گا کہ وہ فنا عدم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ جنت میں نہیں ہوں گے، ویسے بھی ان کا وجود نہیں ہوگا، ختم ہو گیا. جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب جنت میں کوئی ایکٹیویٹی چھوٹی سی، میں اصول کی بات کروں، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یعنی سوال آتا ہے کہ جنت میں ہر بندہ ایک ہی کام کرے گا، سب کے لیے حوریں ہوں گی. اصل میں حوروں کا زیادہ اور شہد دودھ کی نہریں، یہ غور کریں تو یہ عربوں کا رواج ہے. ان کی سائیکی کو آن کیا اللہ تعالیٰ، ان سے کام لینا تھا بڑا. ان کو کہہ دیا، وہ بیویاں زیادہ رکھتی تھی، بیویاں زیادہ کا ذکر کر دیا. وہ شرابیں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شراب جنت میں بڑی پلاؤں گا، دودھ بڑا ان کا، شہد کھجوریں. دیکھیں غور کریں، ساری نعمتیں عربوں کی بیان ہو رہی ہیں. تو یہ ان کی سائیکی کو آن کیا، ان کو آگے لے کے جائے. اس طرح جہنم کی سزائیں بھی بڑی سخت سخت بتائیں کہ وہ جو عرب والے چھوٹی موٹی سزا کو نہ سمجھتے، پتھروں میں رہنے والی قوم. اس طرح ایک خاص پرسپیکٹو میں بات کی گئی، لیکن ہمارے لیے بھی ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اس طرح جو ہے جنت جو ہے ہمارے لیے ابدی چیز ہے. تو مستقبل پہ ہمیں نظر ہونی چاہیے، تو پوری ہونی چاہیے. یہ کچھ چیزیں ادھر نہیں ہو رہی تو وہ ادھر ہو جائیں گی، آگے زندگی تو ہماری ختم نہیں ہونے والی. اس طرح یہ ہے ہمارا جب مکمل کنسیپٹ آئے گا. اس طرح یہ تو ایک چیز یہاں ابدی زندگی کے بارے میں کوشش کی ہم نے. اس طرح اور بھی بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں جن کو ہم نے آفاقی حساب سے سمجھنا ہوتا ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے، بندے کا مسائل نہیں رہتے، پریشانی نہیں. اگر اس طرح کا ذہن ہو جائے بندہ تو وہ پھر چھوٹے موٹے مسئلوں میں، گھریلو جھگڑوں میں، لڑائیوں میں
ایسی چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ ادھر گم ہوتا ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں. الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کدھر کیا چل رہا ہے. تو ایک چھوٹی سی آخری حدیث ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے. بنیادی بات تو یہی ہے کہ ایمان ضروری ہے. اس کے بعد جس نے جتنا بھی اچھا اپنے ماحول کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے کچھ ہم پر فرائض آ جاتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں. کوئی بھی غریب ہے، مسکین ہے، کوئی پس رہے ہیں، کہیں قانون نہیں چل رہا، تو ان کے لیے بھی کوشش کریں. وہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہو جائیں گے. اگر نہیں خدا نہ خواستہ کرتا تو وہ بھی پریشان نہ ہو. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ نا کنویں میں، چھوٹا سا کنواں تھا، اس میں پانی تھا کافی سارا، پاؤں ٹھنڈا کر رہے تھے. حضور نے بھی صرف پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے بھی، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر، حضرت علی نے، سارے نے دارا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں باتیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے زندگی میں دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. دل سے ایک مرتبہ اطمینان سے اس نے یقین کیا کہ واقعی خدا کی ذات ہے اور وہ موجود ہے، وہ ایک ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس نے وہ والے گناہ کیے ہوں اور وہ والے گناہ کیے ہیں؟ نام لیے انہوں نے بڑے بڑے گناہ. حضور نے کہا ہاں بے شک کیے ہوں، لیکن اگر اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا آخرکار وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پھر حیران کو پوچھا یا رسول اللہ اگر اس نے وہ والے گناہ بھی کیے ہوں، یہ بھی کیے ہوں؟ تو حضور نے کہا تمہاری ناک کھا کا دودھ ہو، ہاں وہ جنت میں جائے گا. تھوڑے سے جلال میں ان کو بتایا کہ چپ کر جاؤ، نبی بتا رہا ہے تمہیں بات. تو ہر جس نے بھی دل سے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن یہ بھی بڑا مشکل ہے، نہیں نکلتا دل سے. یہ کبھی معاشرے سے متاثر ہو کے کبھی کہتے ہیں، کبھی ہم کسی لالچ سے متاثر ہو کر کہتے ہیں. اخلاص بھرا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. الحمدللہ. کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں، سوال ہے تو مل جل کے فیڈ بیک دینا چاہیں. ابدیت کے بارے میں تو کفار اس بات میں یقین نہیں رکھتے نا. کفار تو یہ کہتے ہیں کہ ابدی زندگی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جب روحیں بکھر، یعنی کہ جب ان کا جسم بکھر جائے گا، ذرا ذرا ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں سورۃ القیامہ کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ کیسا پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں انگلیوں کے پوٹے جو ہے وہ بھی ویسے بنا دوں گا. ویسے بنا. پھر یہ تو دوسری تو بڑی چیزیں ہیں. اس بارے میں پھر ابدیت کا کیا ہے؟ پھر اگر آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ دوزخ یعنی کہ ختم ہو جائے گی، پھر کفار کا کیا کنسیپٹ ہوگا اس بارے میں؟ اور کفار کا کیا ہوگا؟ کفار تو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں نا قرآن مجید کے مطابق. جس نے اسلام کو نہیں قبول کیا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ خالدینہ کا مطلب بھی ہمیشہ ہے، لیکن آبادہ لفظ نہیں لگایا گیا جہنم کے ساتھ. جنت کے ساتھ یہ لفظ لگایا کہ وہ ابد الآباد جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ابد کہتے ہیں جس کی حد آنی نہیں ہے. لیکن ویسے خالدینہ کا اللہ تعالیٰ نے پھر اشارے دیے کہ جب تک میں چاہوں. پھر کعبہ کا میں نے دیکھا. پھر لوگوں کی بھی سائیکی کو کہا کہ کفار کی اگر تم بھی سوال کرتے ہیں تو وہ جب غور کریں گے تو ان کو بھی بات مل جائے گی. یہ تو ہے نا، قرآن میں تو بہت ساری اور بھی آزادیاں پڑی ہوئی ہیں. جب اسلام کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے بے شمار پابندیاں ہمارے علماء نے لگا رکھی ہیں. اسلام میں ایسی ہے ہی نہیں. نکاح کی شریعت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں، وہ آپس میں کہہ دے کہ ہمیں ایک دوسرے کو قبول ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے. لیکن باقی چیزیں کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، اس حساب سے چھوٹا سا قانون بنایا ہوتا ہے. لیکن اسلام کی اتنی سی آزادی. کافر جب مانیں گے خدا کو تو وہ ساری باتیں مانیں گے. جب وہ سائنسی 1000 تو آیتیں سائنس کے بارے میں، جب وہ ساری سچی ہیں ان کو وہ بھی مانتے ہیں کہ سچی، پھر ان کو باقی بات بھی ماننی پڑے گی کہ جو ابد الآباد ہے، جنت ہے، وہ باقی زندگی. لالچ تو ان کو بھی ہے زندگی، ان کی اپنی کوششیں ناکام ہو جائیں. اسلام ہی ان کو راستہ دے رہا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ رسول فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا میں تشریف لایا تو قیامت بالکل ایسی تھی 2 انگلیوں کی. جی ٹھیک ہے، تو میں نے اس قیامت کو دور کر دیا. ٹھیک ہے، آج ہم اسٹیفن ہاکنگ یا جو ہیں اس کے اس نظریے کو کس طرح غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی یعنی آپ وسلم کی صورت مبارکہ کو مطالعہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح قیامت کو دور کیا، کس طریقے سے. ہم پہلے تو بات اسٹیفن ہاکنگ کا کوئی آپ کی وہ نہیں ہو سکتی، اس کو ہم کس طریقے سے دور لے جا سکتے کہ حضور نے قیامت کو کس طرح دور کیا. یہ اس بات کا جواب ہمیں آپ کے توسل سے پہلے سے ملا ہوا ہے. صادقہ آباد میں جب میٹنگ ہوئی تھی وہاں صاحب نے بتایا تھا کہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی ان نشانیوں سے لڑیں.
جو نشانیاں بتائے گی یہ نشانیاں ہوں گی اس وقت قیامت آ گئی, آپ ان نشانیوں کو ختم کریں, قیامت کو دور کر لیں. ایک تو یہ میرے ذہن میں یہ. دوسرا ایک جگہ پہ حضور نے بھی اس کائنات کی دنیا کی نا عمر بتائی, اس میں حضور نے کہا کہ اس کی دنیا مطلب 7 سال ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا, یعنی وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہوتا ہے ہمارا 1000 سال, کبھی 50,000 سال کے برابر. تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر جو دنیا کی وہ 7 سال ہے, ممکن ہے آدھا دن اور بڑھا دے اللہ تعالیٰ, یعنی 500 سال اس میں مزید آ سکتے. جی جی تھوڑا سا نا اور 5,000 سال جو جتنا بھی نا اور اس کو بڑھا دینا. تو ہمارے ذہن میں ابھی فی الحال یہ بات ہے, مزید آپ کے ذہن میں ہو تو آپ خود. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اس ٹائم پہ قیامت کا مطلب یہ تھا کہ یعنی بہت زیادہ فحاشی بے حیائی ظلم ناانصافیاں, ٹھیک ہے, یہ جب بڑھ جاتی ہیں تو اس معاشرے وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے, وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم میں انہوں نے اس ظلم ناانصافیاں کو ختم کر کے انہوں نے ایک معاشرے کے اندر ایک عدل انصاف کا قیام برپا کیا, ٹھیک ہے. اس ٹائم کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں یہ جو ظلم برپا کر رہی تھی. آج کل کے دور کے اندر دیکھیں ایران امریکہ ہے, یہ روز ظلم برپا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس معاشرے کو عدل انصاف کے لیے یعنی جی جی میرے ہاں قومیں اسی طرح چلتی ہیں, انصاف ہو جائے بڑی شفاف ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں, ہم نے اپنی وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی تھی وہ ہم پوری نہیں کر رہے. ایک امت ہونے کے ناطے سے نا جو ہمارے فرائض تھے, جو ہمارے کام تھے, جو ہمیں دیا گیا تھا, ہم دوسروں کی طرف ہو گئے ہیں, لیکن جو ہماری ذمہ داریاں تھیں جو ہم نے آگے تک دینی تھی نا وہ ہم سے نہیں ہو رہا. سمجھائیں مثال سے تو بتا دیں کہ کون کون سی نہیں ہو رہی ہم سے. یعنی کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے تھی, ہمیں نیک بننا چاہیے تھا, بہت اچھی کے نمازیں پڑھنی چاہیے تھی, یا کہ ہمیں وہ عمل ہی نہیں ہے ہمارے اندر. مثال کے طور پر ہمیں دیکھ کے کوئی 10 بندے مسلمان ہو جائے. اب وہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا والد جو ہے جو بھی وہ ہمیں ذمہ داری دے کے چلا جاتا ہے کہ آپ میرے بعد جو نا آپ نے میرا نام روشن کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے. اگر آج بھی ہم سب اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لیں یا ہمیں دیکھ کے کوئی 10 بندے کہیں یار جی ٹھیک ہے یہ سچا ہے, اس میں ایسے کہ یہ اسلام کی طرف ہے, 10 بندے ایک بندہ مسلمان ہے, تو وہ ہم اگر وہ چیز ہر بندہ اپنے اندر کر لے نا پیدا تو وہ آج بھی ہم نے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے وہ عمر بھائی کی بات میں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے جملہ لکھا تھا کہ نیک بندہ تبلیغ نہیں کرتا, نیکی تبلیغ کرتی ہے, نیکی کو تبلیغ کرتی ہے. ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جب ہم کرتے ہیں نا اچھے کام, معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں. اور 12ویں صدی میں اسلام جو تھا جی اس کے بعد عمل تھا نا, اس کے اندر عمل تھا, ہم نے عمل کھو دیا ہے, ہم صرف باتوں میں رہ گئے. 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں اسلام قانونی تھا, اس کے بعد یہ زوال میں آیا, یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ عروج سے مراد کیا اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں عثمانیہ سلطنت تھی, ادھر مغلیہ تھے, عروج سے مراد تو یہ سمجھ آتا ہے کہ بھئی اس ٹائم میں ہمارے مسلمان 2% تھے. عروج سے مراد یہ نظر آتا ہے کہ یعنی اسٹرینتھ وائز ہم نے زیادہ بڑھانا چاہتے نہیں. امریکہ ہو گیا, روس ہو گیا, جو بھی ہو گیا, وہ سارے مسلمانوں کی کاپی کرتے تھے, وہ ان کے ہی جو ہمارے کام تھے وہ ہم نے انہوں سے کیے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ زوال میں ہیں, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں پہلے سوال یہ بتا ہوتا ہے عروج سے مراد کیا 2% لوگ ہیں, ہم 2%, ٹھیک ہے, ہمارے مسلمان 2%, 98% غیر مسلم ہیں. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج تھا. کیا وجہ تھی؟ وہاں پہ جو سسٹم تھا, وہاں پہ جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی, وہاں پہ عدل تھا, امن تھا, یعنی سکون اور روزگار کی فراہمی تھی. آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں 95% مسلمان ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات جو ہے نا وہ اسلام کو کافی دیوار میں لائے, اس کے بارے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کچھ نہیں, کچھ کہتے ہیں تو بس چھوڑ دیں, سارے کہیں گے تو پھر سوچیں نہیں, یہ بات ہے نا موسٹلی ہے, کچھ نہیں. سر 5 مولوی حضرات ہے وہ کہتے ہیں
5 चीजों से इन्होंने नहीं निकला, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा। इन 5 के अलावा ये बयान नहीं किया। आज से 5 से 10 साल देख लें तो उन्होंने कहा था, ये मौलवी हमारे इधर क्या कहते थे, क्या तुमने अंग्रेजों वाला लिबास पहना होगा, पैंट शर्ट पहनी है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कहते थे साइंस के हवाले से, ठीक है ना। और अगर हम साइंस का देखें तो अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होते इधर तो आज हम इधर ना होते, ठीक है। इसी तरह ये अगर साइंस डॉक्टर ना होते तो हम जो है ना वो अपने जो है वो वालदा सिस्टर वो एक मेल के पास जाते हैं, लेकिन मौलवी इसके खिलाफ थे। देखिए ना, ये बात तो हमारे रात को ये समझते हैं कि उन्होंने ये बात मानने की है, अब टोटल ब्लेम हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते। उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है ना, यानी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं। अब एक टाइम पे था कि एक आलिम हमारे पास स्पीचेस भी हैं कि वो कहते थे कि टीवी जो है ना ये तोड़ दो। उन्होंने कानपुर के पहले ना 2 चीजें थी, वली भी थे वो आलम भी थे। मौलाना रूम उनके पास दीनी इल्म अंदर का भी था, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम भी थे और दूसरा अपने वली भी थे। जब 2 चीजें थी ना तो वो उनको नहीं कह रहा कि ये मौलवी ऐसे तीनों दुनिया इकट्ठे थे, ठीक है ना। दीन और दुनिया यानी वो उस सदी में जो एक आलम दीन बनकर निकलता था ना यूनिवर्सिटी से, वो साथ वो उसको साइंस का भी पता होता, जो साइंसदान बनकर निकलता था उसको इस्लामी कंसेप्ट भी पता होता। एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों काम हो रहे। फिर ये जब से अलग अलग हुए उसमें भी एक खलीज पैदा हुई। कैसे अलग अलग? यानी दीन के रूम कह दिए अलग हो गए, बाकी कुरान वाली वो मदरसों में चला गया। ये और इंग्लिश स्कूल पहले यूनिवर्सिटी में एक ही जगह पे सारा कुछ होता था। ये असल समझने की बात नहीं है। हम भाई ने बात की स्कॉलर्स की, मौलवी हजरात कहते हैं, समझने की बात ये है कि मौलवी कौन है, हमें से है ना। अब मेरे वाले साहब जिम्मेदार भी करते हैं, मस्जिद नमाज में, इसमें सैकड़ों मिसालें होंगी आपको, हमें से है ना, हम मुसलमानों में से। अब वजह क्या है, अब इसकी छोटी सी मिसाल मुझे समझ आती है। हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे घर से बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो मदरसे जाता होगा। अब दोनों की ये देख लें, आप लाइफ पैटर्न देख लें, उनकी लिविंग स्टाइल। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको हम किस तरह वेल ड्रेस करके, उसकी जेब में पॉकेट मनी दे के, किस तरह अच्छा बैग दे के भेज रहे हैं। उसी टाइप में जो बच्चा मस्जिद जा रहा है या मदरसे जा रहा है, वो जिस कपड़ों में रात को सोता है उसी तरह सुबह उसको पता नहीं रोटी भी अच्छी तरीके से हम देते हैं, हकीकत है हम उसी तरह उसको भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें ये चाहिए, तरजीह नहीं है हमारी तरजीह नहीं है। अब एक बागबस प्रेसिडेंट पे राना प्रेसिडेंट है, शायद आप जानते हैं। अब उनके ना 2 या 3 बेटे, लेकिन मैं जो एग्जांपल कोट करना चाह रहा हूँ, उनके एक बेटा जो बड़ा एक्टिव है, उसको उसने दानिश स्कूल में दाखिल करवा दिया। दूसरा कहता है हाफिज साहब ने कहा भी जेड़ा पढ़ा लिखा समझदार होना तो गरा है दानिश स्कूल, जेड़ा निखटू होना तो इस्लाम को दे रहे हैं। ऐसे ही बंदा निकल रहा है ना, निकम्मे लंगड़े दूल्हे मदरसों में भेज। लेकिन जो हमारे एक कंसेप्ट डाला है, ये किसने डाला? उसकी वजह की बात है। उसकी वजह ये है बेसिकली, इस्लाम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे कहते हैं इस्लाम का सुनहरी दौर कौन सा था। कोटेशन होता है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप कहें तो सहाबा किराम का दौर था। अगर सामने से बंदा है जो एचआर बैठे हैं, वो अहले तशरीफ बैठे हैं, तो आपकी बकरी लग गई वहां पे। ऐसी ही ना, वहां पे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वहां पे आप एग्जाम्पल ही देंगे कि सरकार का दौर सबसे आला दौर मेरी सरकार का था, क्योंकि आपने ना सारे मामले तख्लीक किया है, ठीक हो गया। अब जब सरकार ने तख्लीक में आपने सहाबा किराम की तरबियत करना है, ठीक है, आले रसूल से आप इल्म हासिल करते हैं। जैसे जैसे टाइम टेन्योर गुजरता गया, सरकार के ज़हरी विसाल के बाद इख्तिलाफात पैदा हुए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दीन की जो असल हमारे शायर थे, हम उनसे दूर हो गए। अब उनसे दूर हुए, हम जैसे आपने कहा नमाज रोजा हज ज़कात तक आपके मुख से हम अपने हमसाये से भूल गए। दीन की क्या है, अब दीन और दुनिया को हमने, साइंस को, मौलवी आप ही हजरात हैं बेचारे, वो हमें से वो कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, हालांकि साइंस इस्लाम में से है, साइंस में सेपरेट नहीं है। इसकी वजह ये कि हम अपने जो सरकार की जो तालीमात थी या जो सहाबा किराम छोड़ दिया, उनसे दूर हो गए। अब ये जो अतर साहब ने किया, ये खुशामद मुंह पे हज़रत अली पाक का फरमाने के नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी। देखिए यहाँ पे मैं चल गया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ध्यान में है जो मैं आपको भी नहीं बता सकता। यहाँ पे और भाई आए, मैं काफी कुछ ना कुछ लेके अब इस बच्चे की उम्र थोड़ी ना, अगर ये कंटिन्यूसली ऐसी मतलब के मीटिंग्स को अटेंड करते रहे तो ये जब बच्चा 25-30 साल का होगा तो इसका जो है ना एक्सपीरियंस बहुत बड़ा।
जैसे कहते हैं ना दुनिया के मिसाल है ना भाई जान, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पड़े। अगर हम ऐसी महफिल में बैठेंगे तो ऐसे बनेंगे ना। अगर हम अंग्रेजों के साथ बैठेंगे तो अंग्रेज बनेंगे, अगर हम दीन के साथ बैठेंगे तो दीनी बनेंगे। यही बात तो थी ना, हमारे अंदर नॉलेज नहीं था, लेकिन ये हमारे उलमा हमारे मौलवी हजरात के पास था, हमें क्यों नहीं लेके गए? हम नहीं जाना अब ये डिस्कस करें कि अब हो क्या सकता है। अब इसकी सोल्यूशन निकाल। पहली बात ये है, हम नहीं जा रहे हैं खुद। पहली बात ये है, ये कम्युनिटी जो है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये मौलवी हजरात है, इन्हीं को हम नहीं बिगाड़ा। जो अनएजुकेटेड है उनको हम एजुकेट दूसरी बात जब तक आप लोगों के अंदर खुद शौक पैदा हो जाए, मौलवी ये खत्म कर देंगे। अच्छा, ये उनकी दुकान चमकेगी नहीं तो क्या लगे वो, दूसरी उनको बुलाएंगे आगे। दूसरी बात ये कि 11वीं 12वीं 13वीं सदी में तसव्वुफ जो था वो रोज पे था, अब तसव्वुफ खत्म हो गया। क्योंकि ये जो मौलाना जलाल रूमी, ये जो सारे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, ये सारे तसव्वुफ के हैं भाईजान। अब ये जो है ये सारे तसव्वुफ के थे। उन्होंने मेहनत कितनी अब की है। इन्होंने ये तसव्वुफ वाला जो मौलवी हजरात है ना, ये हमारा तसव्वुफ वाला सिस्टम खत्म कर दिया। भाईजान उन्होंने मेहनत की है ना, वो इस काबिल कहाँ ये सोचे कि वो भी थे, वो भी हर चीज थी, वो यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, दुनिया को अलग कर दिया, ख्वाहिशें उनके अंदर भी थी, लेकिन वो खाने पीने की चीजें, लेकिन उन्होंने हर चीज छोड़ दी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। लेकिन हमने दुनिया को पाने के लिए जो हो चुका ना, कम से कम जो 4 भाई यहाँ पे हैं, उनको चाहिए कम से कम अपने बहन भाई इस्लाम के ना 3 शोबे हैं, शरीयत, तरीकत और सियासत। ठीक है, शरीयत यानी हमारे यहाँ फिर भी है थोड़ी बहुत चले। तरीकत ये होती है कि जैसे भाई कहते तसव्वुफ, ठीक है, तो ये भी यानी थोड़ा सा कम हो गया, बहुत कम, ठीक है। और हमारे यहाँ हम एज अ मुस्लिम बात करें, तीसरा हिस्सा है सियासत, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी हम एज अ मुसलमान कहें तो वो हमारे पास। हालांकि सियासत, अब जैसे भाई ने पहले बात की कि बड़े सगीर में जब मुसलमान थे 97% गैर मुस्लिम, 2% हमारे यहाँ मुसलमान थे, ठीक है। तो हम कहते थे कि हमारा सुनहरी दौर था, मुसलमानों का रूट का दौर है, क्योंकि मुसलमानों को देख के वो कहते थे। इसी तरह वो जैसे इकराम भाई की आयत है ना, इज़ा जावा नसरुल्लाह वल फतह, जब फतह हासिल हो जाएगी तो लोग इसमें फौज दर फौज दाखिल होंगे, ठीक है। यानी इस्लाम जो है वो सिर्फ झोपड़ी और चंद उसमें बैठने का नाम नहीं है, वो एक हुकूमत करने का एक असूल और ज़ाब्ते देते हैं, ठीक है। तो हमें एज अ जो मेरी राय, आपका सवाल था कि मेरी जो राय है, हमें एज अ मुस्लिम ये पढ़ना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से हुकूमत पढ़ने के लिए पढ़े और किस तरीके से हम हुकूमत कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। और हमारे सहाबा कराम ने, हमारे जो ताबीन, तबा ताबीन और हमारे जो ये बादशाह हज़रात गुजरे हैं, ठीक है, इनमें से चंद एक की कुछ खुद की पर्सनल खराबियां थी, वो मानने की बात है, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल उनका सिस्टम था, माशरती सिस्टम, वो किस तरह का बनाया हुआ था, जिसको हम कह रहे होते हैं और कि ये सोने की चिड़िया, यानी हमारी बड़े फकीर को लोग कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमारे सोने की चिड़िया को बनाया गया। और आज के दौर के अंदर हमें 2 टाइम की रोटी भी नहीं नसीब होती, और लोग जो है वो उस जगह तक खाना नहीं खाता था बादशाह, जब तक अपने राय में देखता था वो खाना खाने तो नहीं गया। बिल्कुल, यानी यही चीजें हमें स्टडी करने की जरूरत है कि ये किस तरीके से हो सकते हैं। और भाई की बात के अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने लेक्चर के अंदर बताया कि हम आखिरत की दुनिया हमारी उस टाइम सवरेगी जब तक हम इस दुनिया को सही तरीके से गुजारें, ठीक है। हम आखिरत की दुनिया की तरफ तो देखते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ हमारी ये दुनिया आखिरत के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल का माशरा इस तरह तस्वीर दे दिया गया है कि सूद जगह पे आम है। हम 1 मीटर बिजली का बिल लगवाने जाते हैं ना, कि उसके लिए हमें ना जाते हुए भी रिश्वत देनी पड़ती है। और क्या एक रिश्वत देने वाला, क्या एक सूद लेने देने वाला किस तरह जन्नत में जाते हैं, यानी ये तो सिंपल सी एक बात है,
یہ تو پہلے ہمارا میرا جو ایک رائے ہے کہ پہلے ہمیں اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کو ہم کیسے بہتر بنائیں، کیونکہ اس سے لنک ہے نا وہ چیز۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ہم ہر بندہ سوچ لے کہ میں بہتر ہوں، ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو ہوگا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بہتر ہو، یہ بہتر ہو، یہ بھائی بہتر ہو اور میں بہتر نہ ہوں۔ میں جب تک بہتر نہیں ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، پیدا ہوتا ہے، ڈسکشن بڑھ جائے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہتر ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اندر ایسی کوالٹی اسلامی طور پہ ہے جو ہمیں دیکھ کے دنیاوی چیزوں کو دنیا میں ہمیں ایک مثال بنے نا، جیسے ہمارے دوسرے تھے اپنے انبیاء کرام تھے، دوسرے اپنے صحابہ کرام تھے، ولی تھے اللہ کے، ٹھیک ہے، ان جیسی یہ مثالیں ہمارے اندر کہ ہمیں دیکھ کے اسلامی پتہ تو چلے گا، یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ دیکھیں بھائی معذرت آپ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بنتا ہے ماحول سے، یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا۔ فردن طور پر میں کہوں نا کہ میں ایک کنویں کے اندر بیٹھ کے نا میں بڑا عالم بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک بندے خوشی کی بات ہے کہ ایک بندے نے یا آپ لوگوں نے یا 10 بندے نے آج کوشش کی ہے تو آج یہ ماحول بنے۔ میرے خیال میں اگر آج ہم باتیں کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا۔ میرے خیال میں ہم نے نا یہ تصوف کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ بالکل، یہ جو ابھی محفل لگائی ہوئی ہے جو ماحول ہی اس ہے طرح کی ہے نا، یہ تصوف، یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں جلال الدین رومی، خواجہ غلام فرید، جن کو لوگ دیکھ کے جو ہے نا وہ یہ تصوف ہے، یہ بڑی بات ہے تصوف سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے ایک میں ہم کہتے ہیں کہ جو واچ ہے یہ جو ہے یہ بالکل واچ جو ہے نا نہیں پہننی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کہتا ہے یہ ضرورت کی چیز ہے پہنو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو وہ سخت والے ہیں نا اس پہ عمل کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھو کہ وہ ایک کہتا ہے کہ جنازے کے بعد جو ہے نا وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، اور یہ دوسرا دیکھو کہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے، ویسے تو مانگتا ہوں یہ ہے ہم جو ہے نا وہ سختی کی طرف جا رہے ہیں، سختی کی طرف، ہم نا دین کو نرمی کی طرف لے کے ریکارڈنگ جاری ہے نا، اگر کوئی نہیں مانگتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ تم مانگتے ہیں۔ میں